مجھے ایک مہینے میں 15 دفعہ احتلام ہوتا ہے اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کا حل بتا دیں۔ آپ کے تھاٹس، آپ کی سوچیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں، ہماری ڈیزائر جیسی ہوتی ہے، رات کو وہی خواب بن کے، بعض اوقات خواب بن کے، بعض اوقات لاشعوری طور پہ، کیونکہ میرا مائنڈ جن چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے میں اسی کے اکارڈنگ سوچ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، احتلام جو ہے اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ہفتے میں اگر 10 بار بھی کسی کو احتلام ہوتا ہے اٹ از ناٹ ڈیزیز، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور یہ بلا وجہ احتلام کی دوائیاں کھانے کے چکروں میں میرے بھائیوں اپنی صحت کا بیڑا غرق نہ کرو۔ اس کو سمپل سمجھو، یہ گلاس اگر بھر گیا ہے، اس کے اندر کچھ ایکسٹرا آئے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ باہر آئے گا، باہر آئے گا نا، یا کہیں اور چلا جائے گا۔ اور کبھی سوچو، اس کو نا قرآن کے اکارڈنگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد کو کتنی شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے؟ 4۔ اگر ایک انسان کی 4 بیویاں ہیں اور ایک ہفتے میں ہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو کتنے بار وہ اپنی صحبت کرے گا؟ 4 بار۔ وہ ویک ہوگا کہ صحت مند ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں سائنس کہتی ہے یہ واحد کائنات میں ایسا عمل ہے جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی طاقت پہلے سے کئی گنا بڑھتی ہے۔ مگر ہمارے دماغ خراب ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ واحد عمل ہے جب میاں بیوی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے، ان کے اوپر کیا کرو، رحمت کی چادر تان دو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بلیسنگ اتارتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کی زینت بنایا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، اس سے خوف زدہ ہو کے بلا وجہ ہم لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ بھائی میری امی عرصہ 30 سال سے الرجی کے ادویات استعمال کریں لیکن مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتی ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے صبح اٹھتے ہی چھینکیں، آنکھوں کی الرجی، پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ رہتا ہے۔ یہ الرجی، ابھی میں نے سجدے کے بارے میں بتایا، یہ جس بہن نے لکھا ہے صرف اپنی والدہ کو کہو کہ سجدہ لمبا کریں، صرف سجدہ لمبا کریں۔ واللہ ایسے ایسے مریض جو 15 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے ان الرجی کے اندر مبتلا تھے، جو کہتے تھے ہم نے الرجی سینٹر میں جا کے اسلام آباد میں پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ 10 سے 15 دنوں میں صرف سجدہ کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے، صرف سجدہ کرنے سے، صرف سجدہ کرنے سے۔ کر کے دیکھ لو، کوئی دوائی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں لگنا، صرف سجدہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ساری رات کام کرتی رہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن لیٹتے ہی پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نماز کی پابند ہے، صبح شام کے اذکار بھی کرتی ہیں، قرآن نماز سے الحمدللہ خصوصی لگا ہوا ہے۔ بہترین علاج، آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ باندیاں آئی ہیں، آپ کام کر کر کے تھک جاتی ہیں تو آپ بھی اپنے لیے کوئی باندھی لے آئیں۔ وہ گئیں، شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکی، واپس آئیں، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جھجک کی وجہ سے نہ بتا سکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتائی تھی۔ کیا تھی؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار۔ میرے بھائیوں آج کی سائنس کہتی ہے جو بندہ رات سونے سے پہلے اپنے منہ سے ایسے ساؤنڈ نکالتا ہے، ایسے ساؤنڈ نکالتا ہے جو پاورفل انرجی والے ہیں، بتاؤ سبحان اللہ سے زیادہ کوئی پاورفل انرجی والا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ سے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر سے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں فزیکلی کر کے دیکھو، فل تھکے ہوئے ہو، فل تھکے ہوئے ہو، تھکاوٹ سے جسم چور چور ہو رہا ہے، مصیبت یہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ 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 الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ بیٹے بھائیوں پورا لفظ جب تک ہم نہیں نکالیں گے تو پورا امیج، پورا لفظ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آنکھیں بند کر کے نا ابھی ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کرو، صرف 5 بار ہم نے، صرف 5 بار ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ آنکھیں بند کرو اور من سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 سیکنڈ لگے، جسم میں سکون آتا ہے۔
آتا کہ نہیں آتا؟ ہماری پرابلم یہ ہے ہمارا ہر کام تیزی سے ہوتا ہے، اور تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اور دیکھو ابھی ہم نے تھوڑی دیر 4 سیکنڈ کیا کیا، جو کر رہے تھے اس میں صبر کیا، سکون سے ہم نے صرف پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس ایک مریض آیا کہتا میں 3 مہینے سے سویا نہیں ہوں۔ کوئی ایسا ہے جو ابھی سونا چاہتا ہے؟ ابھی لائیو اتنے مجمع میں مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں 3 مہینے سے سویا نہیں ہوں۔ ہم نے کہا ابھی ہم سلا دیتے ہیں، اور یقین جانو اس کو بٹھایا اور میں نے اسے کہا کہ صرف آنکھیں بند کرو، ٹیک لگاؤ اور اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، دل کیسے دھڑک رہا ہے، دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ اور میں سپیچ کر رہا تھا، میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بول رہا تھا، اور وہ صرف دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے 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 میں نے سارے جو لوگ بیٹھے تھے کہا اس کی طرف دیکھو، واللہ وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے خراٹے لے کے سونا شروع ہو گیا۔ سکون کہاں ہے؟ اندر۔ اور ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اللہ نے نا 7 قسمیں کھا کے فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما، اور پھر کیا فرمایا؟ فألهمها فجورها وتقواها، اور پھر آگے فرمایا قد افلح، کون فلاح پائے گا؟ جس نے اس کو پہچان لیا۔ ہم نے اتارا فجور بھی اور تقوی بھی، کہاں؟ کہاں؟ اندر۔ اور اس کو اقبال سمجھ گیا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو کسی اور کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور اسی کو بلے شاہ نے بھی کہا تھا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، بھج بھج وڑنا ہے مندر مسیتاں تے کدی من اپنے وچ، تے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ادھر اترا تھا سب کچھ، ادھر اترا تھا سب کچھ۔ سلطان باؤ نے کیا کہا تھا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، اندر کھیڑے اندر ویڑے اندر منج مہانے ہو، ادھر سارا کچھ ہے۔ اور یہ تو رب قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں تمہارے اندر ہے۔ اور سچ بتاؤ ہم سکون کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ بستروں سے، دوائیوں سے، پھلوں سے، سبزیوں سے۔ ایک بات سمجھ لو، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن ہے ایک روح ہے، ایک بدن ہے ایک روح ہے۔ اور آج سب کی طبیعت خراب ہے۔ سب کی خراب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یار جا تو میری طبیعت خراب ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ جب کام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار میری طبیعت میں پتہ نہیں کی ہوندا پیا ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ میرے بھائیوں کبھی کوئی جان پایا کہ طبیعت ہوتی کیا ہے؟ طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ کس پارٹ آف باڈی کو طبیعت کہتے ہیں؟ طبیعت کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں طبیعت روح کا نام ہے۔ اور آج ہم سب کی خراب کیا ہے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ اس کو وہ چاہیے تھا جو آسمان سے آیا ہے، اور آسمان سے کیا آیا ہے؟ قرآن۔ روح کو کیا چاہیے تھا؟ قرآن۔ اور ہم نے اس کو کیا دینا شروع کر دیا؟ ڈازی پام، والیم 81، سکون ملے گا، کھا لے سکون سے سو جائے گا، سو پائے گی۔ ہم نے دینا شروع کر دیا ملٹی وٹامن، ہم نے دینا شروع کر دیا اس کو 70% کاربوہائیڈریٹ کھلاؤ، 20% پروٹین کھلاؤ، اس کو 10% فیٹ کھلاؤ، اس کو وائٹامنز دو، اس کو منرلز دو، اس کو الیکٹرولائٹس دو، جو کچھ مرضی دو۔ روح کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس کو جہاں سے روح آئی ہے وہاں سے اس کا علاج آیا ہے، اور روح کا علاج قرآن ہے۔ اور یہ جو سوال ہے نا، ساری رات وہ بستر پہ جاتے ہی سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، مائنڈ ڈائیورٹ رہتا ہے، اور جیسے بستر پہ جاتے ہیں روح کو سب سے زیادہ سکون چاہیے، روح کو سب سے زیادہ، کیونکہ وہ چاہتی ہے تم پرسکون ہو کے سو،
اور سچ بتاؤ لوگ راتوں کو کیسے بے قرار ہوتے ہیں؟ میرے پاس تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں واللہ جو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب 10 گولیاں کھاتے ہیں، سلیپنگ پل کھاتے ہیں، نیند کیسے نیند آ سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں سکون، کیونکہ سکون بسترے تو ہم نے لے لیے لیکن نیند کون لے کے دے گا؟ نرم گرم بستر تو ہم بڑے قیمتی لے آئے، نیند کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں نیند آنی تھی اللہ کے خزانوں سے، تو کوشش کرو روح کو روح کی غذا دو۔ ایک بچہ جس کی عمر 11 سال ہے، 5 سال کی عمر میں زبان میں لکنت آ گئی جو کہ تاحال برقرار ہے۔ یہ لکنت کا بہترین علاج ہے، بلکہ ایک دعا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی ہے۔ وہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ جائیں آپ جا کے فرعون نے یہ کیا ہوا ہے تو اس کو جا کے آپ دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میری زبان میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا پڑھو؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، سب سے زیادہ تو یہ دعا پڑھو۔ اب ہمارا ان دعاؤں پہ تو اتنا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی دعائی دسو، دعا تو پڑھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں ایک دوائی بناؤ۔ 3 چیزیں ہیں۔ آکر کرہا، یہ میری یوٹیوب پہ میری ایک باقاعدہ ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے لکنت کا، ہکلاہٹ کا علاج بتلایا ہے، ہکلاہٹ کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی۔ اس میں نے بتایا ہے 10 گرام آکر کرہا لو، 5 گرام کالی مرچ لو، 5 گرام تیز پتہ لو، اس کا پاؤڈر بنا لو اور 5 چٹکیاں زبان کے اوپر اس کو پھیرو، زبان کے اوپر لگاؤ، لمبا سجدہ کرو، 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ، اس کو مکس کر کے 1 چمچ مٹی کے گلاس میں رات کو بھگو کے صبح اس کو چھان کے اس کا